بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذوی الفروز میں سے آج دادی اور نانی کے حصوں پر گفتگو رہے گی۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے دیگر ذوی الفروز جیسے شوہر، بیوی، ماں، باپ اور دادا کے حصوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور باقی رشتہ داروں اور ورثاء کے حصوں کے بارے میں آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بار بار بتلایا ہے کہ جو واحد حنبلی فقہ میں جو اردو کتاب دستیاب ہے زاد آخرت، اس میں ورثاء کے حصوں کے بارے میں بیان نہیں ملتا ہے، اسی لیے ہم عربی کتابوں پر جیسے المغنی اور الکافی پر یہاں پر ہمارا مدار رہے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں جدہ کے حصوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر المغنی کی عربی عبارت ہے سدس، جو ملتا ہے جدہ کو سدس ملتا ہے، 1/6 مال ملتا ہے، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں للجدتی اذا لم تکن السدس، یعنی اگر ماں موجود نہیں ہوگی تو جدہ کے لیے سدس ہوگا، 1/6 مال ہوگا، مال کا چھٹا حصہ۔ ان الام تحجب الجدات من جمیع الجہات، یعنی ماں اگر موجود ہوگی تو وہ جتنے بھی جدات ہوں گے، نانی، دادی، ان ساروں کو ساخط کر دے گی اور صرف ماں کو حصہ ملے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ دادی اور نانی ماں ہونے کی حیثیت میں ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ جب اصل ماں موجود ہوگی تو یہ سارے ساخط ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا دادی اور نانی کو ماں کی موجودگی میں۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ نانی موجود ہے میت کی، اور دادی بھی موجود ہے، اور ماں بھی موجود ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے۔ تو اب ماں کی موجودگی کی وجہ سے نانی اور دادی ساخط ہو جائیں گے، گر جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا، اور ماں کو سدس مل جائے گا، مال کا چھٹا حصہ۔ بیٹی کو تو نصف دیں گے ہم یہاں پر، اور چچا عصبہ بنے گا۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس سدس ہے اور نصف ہے، تو ہم مسئلہ 6 سے بنا لیں گے۔ میت کے مال کے 6 حصے کریں گے، اور ماں کو 6 کا 1/6 ملے گا، یعنی 1 حصہ ملے گا، اور بیٹی کو 6 کا نصف 3 حصے ملیں گے، اور چچا کو بچا ہوا مال عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو اب یہ تو تھی وہ صورت کہ جس میں دیگر جتنی بھی نانیاں، دادیاں ہیں، سب ماں کی وجہ سے ساخط ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آگے ایک اور عبارت ہے المغنی کی، وہ یہ بتلا رہے ہیں وَكَذَلِكَ إِن كَثُرْنَ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى السُّدُسِ، کہ اگر نانیاں اور دادیاں ہیں اور ان کا حصہ ملنے کی صورت بنتی ہے اور وہ زیادہ ہیں، تو ان ساروں کو ملا کر سدس دیا جائے گا، یعنی 1 سے زیادہ ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، تو ان ساروں کو ملا کر پوروں کو سدس دیا جائے گا، اور سدس ان میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ تو مسئلہ دیکھتے ہیں، یہاں پر بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ مرنے والی کی نانی ہے، دادی ہے زندہ، اور بیٹا ہے، تو نانی اور دادی دونوں میں سدس ایکولی برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور بیٹے کو بچا ہوا مال عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو اب نانی اور دادی میں سدس مل رہا ہے، ایک ہی حصہ ہے، تو مسئلہ 6 سے بنا رہے ہیں یہاں پر، اور 6 کا چھٹا حصہ یعنی سدس 1/6 نانی اور دادی میں تقسیم ہو جائے گا، 1 حصہ یہاں پر ملے گا، اور باقی 5 حصے بیٹے کو مل جائیں گے۔ اب اسی طرح ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرنے والی شاکرہ ہے، اور اس کی پرنانی زندہ ہے، پردادی زندہ ہے، اور بیٹا ہے۔ اب ماں نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا یہ دونوں وارث بن سکتی ہیں، تو اب ان دونوں میں سدس برابر تقسیم ہوگا، اور بیٹا عصبہ بنے گا۔ 6 سے ہم یہاں پر مسئلہ بنائیں گے، اور ان دونوں کو 1 مل جائے گا، 1 حصہ ان دونوں میں برابر تقسیم کر دیں گے، باقی 5 حصے بیٹے کو مل جائیں گے۔ اب آگے بتلا رہے ہیں یہاں پر کہ ایک اور المغنی کی عبارت ہے یہاں پر، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورث 3 جدات، 2 من قبل الاب وواحدۃ
واحدۃ من قبل الام، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورث ثلاث جدات، صرف 3 دادیوں اور نانیوں کو حصہ دیا ہے، سنتین من قبل الام، 2 باپ کی طرف سے جو دادیاں ہوں گی، اور 1 ماں کی طرف سے، 2 باپ کی طرف سے جدات اور 1 ماں کی طرف سے ایک جدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا ہے۔ فَإِنَّ الْوَارِثَاتِ، تو اب یہ جو وارثات ہوں گی وہ کیا ہوں گی، وہ یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ تو وارثات کیا ہیں، ہِیَ أُمٍّ، کہ ماں کی ماں یعنی نانی، اور وَإِنْ عَلَتْ، اور اس سے اوپر پر نانی، سکڑ نانی، لکڑ نانی، اسی طرح وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهَا، اگرچہ ان کا درجہ اوپر تک ہو، نانی، پر نانی، سکڑ نانی، لکڑ نانی۔ پھر اس کے بعد وَأُمُّ أَبٍ، اور باپ کی ماں یعنی دادی، وَأُمَّهَاتُهَا، اور اوپر تک، جیسے کہ دادی ہے تو پھر دادی کی ماں، پھر اس کی ماں، یہ اوپر تک پورے مائیں ان کو حصہ ملے گا۔ اب یہ پھر اس کے بعد وَأُمُّ الْجَدْ، اور دادا کی ماں، پھر دادا کی ماں کی ماں اوپر تک، وَأُمَّهَاتُهَا، اوپر تک۔ لَا تَرِثُ كُلُّ جَدَّةٍ عَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، اور اس جدہ کو حصہ نہیں ملے گا جو منسوب ہوگی ایسے باپ سے جو 2 ماں کے بیچ میں آ رہا ہے۔ اب یہ کیا قاعدہ کیا بنے گا یہاں پر، کہ عورت کے باپ کی ماں وارث نہیں بنے گی، یعنی ایک عورت ہے، پھر اس کے بعد پھر باپ ہے، پھر اس کے بعد پھر ماں ہے، تو ایسا جو باپ ہوگا اس کی ماں کو وارث نہیں بنائیں گے۔ اب ہم یہاں پر مسئلہ جو ہے آگے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہم یہاں پر اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ عورت کے باپ کی ماں، یعنی اب یہاں پر دیکھیے باپ ایسا ہے کہ اس کے بیچ میں 2، اوپر بھی ایک ماں ہے، ایک عورت ہے، نیچے بھی ایک عورت ہے، تو اس کی ایک جو ہے ایسا باپ جو رہے گا وہ جدہ فاسد کہلاتا ہے، پھر اس کی جو ماں ہوگی وہ جدہ فاسدہ کہلاتی ہے۔ تو جیسا اب مان لیجیے یہ عورت ہے تو اس کا جو باپ ہوگا وہ جدہ فاسد ہے، یعنی مان لیجیے میت کی ماں یہ عورت تھی، یہ والی عورت، تو اس کا جو باپ ہوگا وہ نانا ہوگا، تو نانا کو حصہ نہیں ملتا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتلایا، پھر نانا کی ماں کو بھی حصہ نہیں ملتا ہے، تو یہ جد فاسد ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ نانا ہی بنے۔ اب آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی، یہاں پر دیکھیے، آپ غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میت ہے، میت کی ماں اور باپ یہاں پر ہے، رشتے آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہاں پر غور سے دیکھیے۔ پھر میت کی ماں کا باپ، تو یہ جو نانا ہوگا یہ جد فاسد ہوگا، اس کو یہاں پر ریڈ میں بتلا رہے ہیں، یہ وارث نہیں بنے گا، لیکن یہ وارث بنے گی اور اس کی ماں بھی وارث بنے گی، پر نانی۔ پھر اس کے بعد یہ باپ کی جو ماں ہوگی وہ جو ہے وارث نہیں بنے گی۔ یہ ایسا باپ ہے کہ اس کے بیچ میں 2 مائیں آ رہی ہیں، تو اس کے بعد والی جو ماں ہوگی وہ وارث نہیں بنے گی۔ پھر اب یہاں پر جو ماں آ رہی ہے وہ بھی وارث بنے گی، پھر اور ایک جو نیچے ماں آئے گی وہ بھی وارث بنے گی۔ اب یہ باپ کی سائڈ دیکھ لیتے ہیں، باپ کی جو ماں ہے وہ دادی ہے، وہ وارث بنے گی، اور یہاں پر دادا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر اس کی دادی کا جو باپ ہے وہ وارث نہیں بنے گا، کیونکہ یہ عورت کا باپ ہے یہاں پر ایک، تو یہ جد فاسد ہوگا، یہ باپ نہیں بنے گا۔ پھر یہاں یہ سائیڈ والی جو ماں ہوگی، باپ کی ماں یہ وارث بنے گی، یعنی دادی کی ماں جو ہوگی وہ وارث بنے گی۔ پھر اس کے بعد یہ سائیڈ کی ماں جو ہوگی وہ بھی وارث بنے گی، دادی کی ماں جو ہوگی وہ بھی وارث بنے گی، لیکن یہ سائیڈ کی یہ جو جد فاسد یہاں پر جد فاسد آ گیا ہے اس کی ماں وارث نہیں بنے گی۔ اب یہ سائیڈ دیکھیے آپ، دادا جو ہے، دادا کی ماں بھی وارث بنے گی، پھر یہاں پر پردادا ہے، پھر اس کے بعد پردادا کی ماں بھی وارث بنے گی، اور یہ دادا کی ماں بھی وارث بنے گی۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنے کا ہے کہ عورت کا جو باپ ہوتا ہے وہ جد فاسد ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو۔ اس کی جو ماں ہوگی
وہ وارث نہیں بنے گی۔ وہی بات یہاں پر اوپر آپ کو عبارت میں بھی سمجھائے تھے، لا ترث کل جدۃ عدلت بأب بین امین، کہ ایسی جدہ وارث نہیں بنے گی جو ایسے باپ کے بعد آ رہی ہے جو دو ماؤں کے بیچ میں ہے۔ جیسا یہاں پر دیکھیے اب یہ باپ ہے، اوپر بھی ایک ماں ہے، نیچے بھی ایک ماں ہے، تو یہ جو نیچے والی جدہ ہوگی یہ وارث نہیں بنے گی۔ جدہ ماں کی عورت کا جو باپ ہے وہ جدہ فاسد ہے، اس کی ماں بھی جدہ فاسدہ ہوگی، وہ بھی ماں نہیں بنے گی۔ پھر یہ تو ماں کی سائڈ سے تھا، اب باپ کی سائڈ سے دیکھیے یہ عورت ماں ہے، پھر اس کا جو باپ ہے وہ جدہ فاسد ہوگا، پھر اس کی ماں بھی جدہ فاسدہ ہوگی۔ تو یہ بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے، آگے مسئلے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے اب پھر وہی چارٹ میں یہاں پر ایک بار اور یہاں پر ڈال دے رہا ہوں تاکہ اب ہم جب آگے مسئلے دیکھیں گے تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ بنا رہے ہیں کہ پردادا کی ماں ہے، تو یہاں پر دیکھیے پردادا، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے، اس کی ماں یہاں پر ہے۔ پھر اور کون ہے؟ دادا کی نانی ہے، تو ایک تو تھا پردادا کی ماں، پھر دادا کی نانی، یہ ہے دادا کی نانی، ایک وارث یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے دادا کی نانی۔ اس کے بعد دادی کی نانی ہے، تو یہاں پر دیکھیے اب دادی ہے، پھر یہ اس کی نانی ہے، تو یہ دیکھیے اب یہ دادی کی نانی، دادا کی نانی اور پردادا کی ماں، یہ تینوں بھی ایک دو یہ تین، یہ تینوں ایک ہی درجے کے ہیں، اور پھر بیٹا ہے وارث میں۔ تو اب ہم ان تینوں کو ملا کر سدس دیں گے، یہ تینوں کو ملا کر سدس یعنی 1/6 مال دیں گے اور بیٹے کو اسبا بنائیں گے۔ تو یہاں پر مسئلہ 6 سے بنائیں گے کیونکہ ایک ہی حصہ ہے سدس، تو اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا لیں گے، 6 سے مسئلہ بنا لیا۔ اب 6 کا چھٹا حصہ سدس یہاں پر ان تینوں میں برابر تقسیم کرنا ہے، تو ایک یہاں پر ان تینوں کو حصہ مل جائے گا اور 5 حصے بیٹے کو مل جائیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں، شاکر ہے مرنے والا، اس کی پر نانی زندہ ہے، یعنی پر نانی بولے تو یہاں ہے دیکھیے ماں کی ماں پر نانی زندہ ہے، اور پھر باپ کی نانی زندہ ہے، یہ باپ ہے یہاں پر اس کی نانی زندہ ہے، پھر اس کے بعد دادا کی ماں زندہ ہے، یہ دادا ہے، دادا کی ماں زندہ ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ ماں دادا کی ماں ایک لیول پہ ہے، پھر باپ کی نانی بھی یہی لیول پہ ہے، اور ماں کی نانی یعنی پر نانی، یہ تینوں ایک ہی لیول کے ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر سدس دیا جائے گا، اور بیٹا ہے اور بیٹے کو اسبا بنائیں گے ہم، تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور سدس جو ہے 6 کا سدس، 6 کا چھٹا حصہ 1/6 ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک جو ہے ان تینوں میں برابر تقسیم کر دیں گے اور بیٹے کو اسبا ہونے کی وجہ سے باقی مال مل جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ باپ کی طرف سے 2 ہیں یہاں پر، اور ماں کی طرف سے ایک جدہ ہے، باپ کی طرف سے 2 جدہ کو ہم نے حصہ دیا اور ماں کی طرف سے ایک جدہ کو حصہ دیا۔ اب اس کے بعد وہی چارٹ پھر ایک بار سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ مسئلے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب شاکرہ مرنے والی ہے، اب ماں کے باپ کی ماں زندہ ہے، یعنی ماں کے باپ کی ماں، تو اب یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا یہ ماں کا باپ جو ہوگا وہ جدہ فاسد ہوگا، اس کی ماں بھی جدہ فاسدہ ہوگی، تو ماں کے باپ کی ماں وارث نہیں بنے گی، ساقط ہو جائے گی۔ اور کون ہے؟ دادی کی ماں ہے، یہ دادی ہے، یہاں اس کی ماں ہے، یہ زندہ ہے، اور یہ تو ساقط ہو رہی ہے ماں کے باپ کی ماں، اور دادی کو ہم سدس دے دیں گے، تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اس کو ایک حصہ ملے گا، پھر بیٹی بھی ہے زندہ تو بیٹی کو نصف ملے گا، اس کو 3 دے دیں گے، اور چچا بھی ہے زندہ تو وہ اسبا بنے گا اور اس کو باقی مال دے دیں گے۔ تو 6 کا چھٹا حصہ دادی کی ماں کو مل گیا، بیٹی کو نصف مل گیا، اور چچا کو باقی مال اسبا ہونے کی وجہ سے دے دیا گیا۔ تو اب پھر نیا قاعدہ یہاں پر ایک اور آ رہا ہے، المغنی کی عبارت ہے، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِن بَعْضِهِنَّ كَانَ الْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ، یعنی جب کوئی جدات، بہت ساری جدات ہیں تو ان میں سے بعض دوسرے سے، بعض جدات سے زیادہ قریب ہیں، میت سے زیادہ قریب ہیں، تو کان المیراث لأقربہن، تو جو زیادہ قریب والی ہوگی اس کے لیے میراث ہوگی۔
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اما اذا کانت احدى الجدتین، یعنی دو جدہ ہیں اور ان میں سے ایک ام الاخری ہے، یعنی دوسرے کی ماں ہے، تو فاجمع اہل العلم علی ان المیراث للقربہ، یعنی ایک درجہ نیچے والی ہے، ایک تو خیر نانی دادی جو بھی ہے، تو جو دوسری جدہ ہے وہ اس کے نیچے درجے والی ہے، تو اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ ان المیراث للقربہ، کہ میراث جو ہے، وراثت جو ہے قریب والی کے لیے ہوگی، تسقط البعدا بہا، یہ جو دور والی ہوگی اس سے گر جائے گی، قریب والی سے گر جائے گی۔ ان الجدتین من قبل الاب، اب یہاں پر ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں، ایک قاعدہ تو یہاں پر یہ بتلایا کہ قریب والی جو ہوگی وہ دور والی کو گرا دے گی، یعنی ایک جنریشن اوپر اگر آپ چلے جائیں گے تو اوپر والی گر جائے گی، جو ایک جنریشن پہلے والی ہے اس کو حصہ دے دیں گے۔ ان الجدتین من قبل الاب، اب یہاں پر ایک اور قاعدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ دو جدہ ہیں اگر باپ کی طرف سے ہیں، اذا کانت احداہما ام الاب، تو ایک جو ہے باپ کی ماں ہے یعنی دادی ہے، والاخری ام الجد، اور دوسری جو ہے دادا کی ماں ہے، تو سقطت ام الجد، تو جو دادا کی ماں ہوگی وہ گر جائے گی، اس کو حصہ نہیں ملے گا، بی ام الاب، دادا کی باپ کی ماں کی وجہ سے، یعنی دادی کی وجہ سے دادا کی ماں گر جائے گی، کیونکہ دادا کی جو ماں ہے وہ اوپر درجے والی ہے، دادا کی ماں اوپر، اس کا درجہ اور آگے دور کا ہے، جبکہ باپ کی ماں جو ہے اس کا درجہ قریب کا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت آسان ہے یہ مسئلہ، اتنا مشکل نہیں ہے۔ قریب والی اگر ہوگی تو دور والی کو گرا دے گی، دادی ہے، دادا کی ماں ہے اور بیٹا ہے، تو دادی کو حصہ ملے گا، سدس ملے گا، اور دادا کی ماں ساقط ہو جائے گی۔ کون سی بھی جدہ رہن دیں، سدس ہی دیں گے، ایک سے زیادہ بھی ہوں گے تو سب کو ملا کر سدس ہی دے دیں گے۔ تو دادی ہے قریب والی، اس کو سدس دے دیں گے، دادا کی ماں ساقط ہو جائے گی اور بیٹا عصبہ بنے گا، تو پھر یہاں پر سدس ایک ہی حصہ ہے، اور مسئلہ ہم اس کے ہمنا مدد سے 6 سے بنا لیں گے، 6 کا چھٹا حصہ ایک دادی کو مل جائے گا اور باقی مال عصبہ ہونے کی وجہ سے بیٹا کو مل جائے گا۔ پھر یہاں پر اب یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ایک قریب والی اگر ہوگی تو دور والی ساقط ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں، ان القربہ من جہت الام تحجب البعدا من جہت الاب، یعنی اگر قریب والی ہوگی اور وہ ماں کی طرف سے ہوگی اور ایک دور والی ہوگی جو باپ کی طرف سے ہے، تو یہ قریب والی جو جدہ ہے جو ماں کی طرف سے ہے، وہ دور والی جدہ جو باپ کی طرف سے ہے اس کو گرا دے گی۔ ابھی اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قریب والی جو ماں کی طرف سے ہے وہ دور والی باپ کی طرف سے جو ہوگی اس کو گرا دے گی، اس کو محروم کر دے گی۔ تو مرنے والا ذاکر ہے، اس کے دادا کی ماں زندہ ہے اور نانی زندہ ہے، تو اب دادا کی ماں دیکھیے یہ 3rd جنریشن میں اوپر آ رہی ہے، جبکہ نانی جو ہے 2nd جنریشن میں ہے، تو اب پھر ایک اور وارث بیٹا ہے، تو دادا کی ماں جو ہے ساقط ہو جائے گی، یہ باپ کی طرف سے 3rd جنریشن میں تھی، اور نانی جو ہے 2nd جنریشن میں ہے، ماں کی طرف سے ہے، تو اس کو سدس دے دیں گے اور بیٹا عصبہ بنے گا۔ مسئلہ پھر وہی 6 سے بنائیں گے، نانی کو ایک حصہ ملے گا، بیٹے کو باقیہ حصہ 5 حصے مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے پھر ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْقُرْبَى من جہت الاب، تو اب پچھلے مسئلے میں تو یہ بتلایا تھا کہ قریب والی اگر ماں کی طرف سے ہوگی تو وہ دور والی جو باپ کی طرف سے ہوگی اس کو گرا دیں گی، لیکن یہاں پر کیا بتلا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْقُرْبَى من جہت الاب، تو اگر باپ کی طرف سے قریب والی ہوگی تو فَهَلْ تَحْجُبُ الْبُعْدَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، تو کیا یہ ماں کی طرف سے دور والی کو گرا دے گی، محروم کر دے گی؟ تو اس میں جو ہے 2 روایتیں ہیں، لیکن جو اصح روایت ہے جو جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے وَلَنَا أَنَّهَا جَدَّةٌ قُرْبَى، تو یہ جو باپ کی طرف سے قریب والی ہوگی، جدت قربا جو ہے قریب والی جو ہے، اگرچہ باپ کی طرف سے ہو فتحجب البعدا، تو وہ ماں کی طرف سے دور والی کو گرا دے گی، یہی اسی قول پر فتویٰ ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو عابد ہے مرنے والا، اس کی پرنانی زندہ ہے اور اس کی دادی بھی زندہ ہے، تو دادی جو ہے 2nd جنریشن میں ہے اور باپ کی طرف سے ہے، اور پرنانی جو ہے وہ 3rd جنریشن میں ہے، ماں کی طرف سے ہے،
اور بیٹا زندہ ہے تو پرنانی تو ساخط ہو جائے گی، تھرڈ جنریشن میں دور والی ہے وہ، اور دادی سیکنڈ جنریشن والی ہے، دادی کو حصہ مل جائے گا، پرنانی ساخط ہو جائے گی۔ سدس دے دیں گے دادی کو اور بیٹا عصبہ بنے گا، وہی مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور دادی کو 1 حصہ دیں گے، بیٹے کو 5 حصے دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر رول یہ بن رہا ہے کہ اگر کوئی قریب والی ہوگی، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، وہ دور والی کو ساخط کر دے گی، چاہے وہ دور والی باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو۔ صرف قریب کون ہے یہ دیکھیں گے، دور والی کو ساخط کر دیں گے، اس کو حصہ نہیں دیں گے۔ اب آگے ایک اور بات یہاں پر آپ کو بتلا رہے ہیں، وَإِنْ أَدْلَتْ جَدَّةٌ بِقَرَابَتَيْن۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جدہ جو ہے اس کے دو رشتے ہوتے ہیں، دادی بھی ہوتی ہے وہ کسی طرف سے اور کسی طرف سے نانی بھی ہوتی ہے، اور کوئی ایک جدہ ہوتی ہے جو ایک ہی طرف سے ہوتی ہے، صرف دادی ہوتی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں، وَإِنْ أَدْلَتْ جَدَّةٌ بِقَرَابَتَيْن، کہ اگر کوئی جدہ منسوب ہو 2 رشتہ داریوں سے، 2 قرابت سے، وَأُخْرَى بِقَرَابَةٍ، اور دوسری جدہ جو ہے وہ اس کا ایک ہی رشتہ ہو، فَلِذَاتَ الْقَرَابَتَيْن ثُلُثَا السُّدُسِ وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثَةٌ۔ تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر 2 رشتوں والی جدہ ایک ہے اور ایک رشتوں والی ایک جدہ ہے، تو 2 رشتوں والی کو سدس کے 2 حصے دیے جائیں گے، 1/6 کے 2 حصے دیے جائیں گے اور ایک قرابت والی کو، ایک رشتے والی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یہ 2 قرابتیں ہونے کی وجہ سے اس کو ڈبل حصہ دیں گے، اور یہ صرف سدس میں سے ہی دیں گے۔ ایک جو 2 قرابت والی ہے اس کو سدس کے 2 حصے دیں گے، اور ایک قرابت والی جو ہے، ایک رشتے والی جو ہے، اس کو سدس کا 1 ہی حصہ دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے، آپ ایک بار چارٹ دیکھ لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ میت ہے اور اس کے ماں باپ ہے یہاں پر، پھر دیکھیے آپ یہاں سے ماں کی ماں یہ نانی ہے، پھر باپ کی ماں یہ دادی ہے، پھر یہاں پر دیکھیے پرنانی آ گئی، پھر یہاں پر دیکھیے دادی کی ماں آ گئی۔ تو اب تک یہاں پر جو ہے برابر خرابتیں چل رہی ہے، لیکن بیچ میں کیا ہوا کہ یہ باپ کا جو باپ ہے، یعنی جو دادا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ میت کی پرنانی بھی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ والی ماں جو ہے وہ میت کی نہ صرف پرنانی ہے بلکہ دادا کی ماں بھی ہے۔ تو میت کی اس کے لیے 2 قرابتیں آ گئی۔ اب یہاں پر ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اوپر کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے 1-2 رشتے ڈبل ٹرپل رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ میت کی یہاں پر جو پرنانی ہے وہ دادا کی ماں بھی ہے، اور یہاں پر یہ سائیڈ والی دیکھیے آپ، یہ لیول، یہی لیول پہ جو ایک اور نانی ہے، ایک اور جدہ جو ہے وہ صرف باپ کی نانی ہے، ایک کی جہت سے ہے اس کا حصہ۔ تو اب یہاں پر اگر یہ دونوں زندہ ہوں گے اور یہ دونوں سیم لیول کے ہیں، تو ان میں سے یہ والی جو ہے اس کو سدس کے 2 حصے ملیں گے اور اس کو سدس کا 1 حصہ ملے گا۔ اب ایک اور مثال دیکھ لئیے آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، جو بات ابھی قاعدہ آپ کو بتلایا۔ پھر وہی اب یہاں پر دیکھیے یہ میت کی نانی ہے، یہ میت کا یہاں پر دادا آ گیا، پھر میت کی پرنانی آئی اور یہاں پر دادا کی ماں آئی، پھر دادا کی نانی آ گئی اور یہاں پر لکڑ نانی آ گئی میت کی۔ اب دیکھیے اب تک جو ہے یہ والی نانی، یہ باپ کی نانی اور یہ میت کی لکڑ نانی، دونوں ایک ہی لیول میں ہیں اور دونوں کی ایک ہی قرابتیں ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور قرابت آ گئی کہ میت کی جو دادی ہے وہ اس کی ماں جو ہے وہ میت کی دادی کی ماں وہ میت کی پڑنانی بھی ہے۔ تو اب دیکھیے ایک یہاں پر خرابت اس کی چل رہی تھی میت کی لکڑ نانی کی، ایک اور خرابت ایڈ ہو گئی کہ میت کی جو پڑنانی ہے وہ میت کی جو لکڑ نانی ہے وہ میت کی دادی کی بھی نانی ہے۔ تو 2 رشتے آ گئے یہاں پر۔ اب پھر دیکھیے کہ میت کا جو پڑ دادا ہے اس کا باپ
اس کی دادی بھی یہاں پر جو ہے میت کی لکڑ نانی ہے. تو 3 خرابتیں آ گئی یہاں پر. ایک تو یہ کہ میت کی جو لکڑ نانی ہے، ایک تو میت کی لکڑ نانی بن رہی ہے یہ، اور دوسری خرابت کہ میت کی دادی کی جو پڑ نانی ہے، میت کی دادی کی نانی بن رہی ہے، پڑ نانی نے نانی بن رہی ہے. اور پھر ایک اور خرابت کیا آ گئی کہ میت کے لکڑ دادا کے ماں، پڑ دادا کی ماں بھی بن رہی ہے. یہ دادا باپ دادا پڑ دادا کی ماں بن رہی ہے. تو یہ 3 خرابتیں اس کو مل گئی ہے یہ والی جدہ کو، اور جبکہ یہ والی جدہ کو صرف ایک ہی خرابت ہے. تو جب یہ دونوں برابر برابر آئیں گے اور یہ دونوں اگر زندہ رہیں گے تو یہ والی جدہ کو سدس کے 3 حصے ملیں گے، اور یہ والی جدہ کو سدس کا 1 حصہ ملے گا. تو اگر یہی مسئلہ میں آپ کو بتلا رہا تھا اوپر، جو الفاظ میں تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہاں پر جب چارٹس آ گئے تو میں سمجھتا ہوں بات کھل کے ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ یہاں پر آئے گا، الجدۃ ترث وابنھا حی. اب یہاں پر احناف میں کیا ہوتا ہے یوزولی کہ مثال کے طور پر جب باپ زندہ ہوگا تو باپ کی جو ماں ہوگی یعنی دادی کو وارث وہ لوگ نہیں بناتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس الجدۃ ترث کہ دادی کو ہم وارث بناتے ہیں، جدہ بنتی ہے دادی، وابنھا حی جبکہ اس کا باپ زندہ ہوگا. تو یہ کون سا بھی ہو سکتی ہے، کون سی بھی دادی ہو سکتی ہے. اگر اس کا باپ زندہ ہوگا تب بھی وہ وارث بنے گی، جبکہ حنفی جو ہیں ان کے نزدیک جب باپ زندہ ہوگا تو اس کی ماں کو وارث وہ لوگ نہیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ قاعدہ یہ بتلاتے ہیں کہ باپ واسطہ ہے اور دادی جو ہے جو اس کی ماں ہے وہ ذو الواسطہ ہے. تو واسطے کے ہوتے ہوئے ذو الواسطہ کو وارث نہیں بنائیں گے. جبکہ ہمارے پاس اس کا ریزن یہ بتلاتے ہیں وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا وَارِثًا، کہ جب جدہ ہو باپ کی طرف سے، اذا کان ابنها اور اس کا بیٹا حیًّا زندہ ہو، وارث ہو، تو اس کو ہم وارث بتائیں گے دادی کو. اور ریزن اس کا یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو ہے ماں بننے کی حیثیت سے، ماں بننے کی وجہ سے جو ہے وارث بن رہی ہے، باپ کی وجہ سے وارث نہیں بن رہی ہے. یہ ہمارا ریزن فقہا حنبلیوں کا بتلاتے ہیں. وہو ظاہر مذہب احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ. اور امام احمد بن حنبل کا یہ ظاہر مذہب ہے، اصح مذہب ہے. تو اب ایگزامپل دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. عابد ہے مرنے والا اور اس کی نانی زندہ ہے اور دادی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے. تو اب یہ باپ کی ماں ہے. یہاں پر دیکھیے احناف کے پاس، حنفیوں کے پاس یہ والی جو ہوگی وہ ساقط ہو جائے گی جب باپ زندہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ والی ماں بھی وارث بنے گی، اور ان دونوں میں سدس برابر برابر تقسیم ہوگا، ان دونوں کو مال ملے گا اور باپ عصبہ بنے گا. وہی مال مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور 6 کا سدس ان دونوں میں دادی اور نانی دونوں میں تقسیم ہوگا، اور باقی مال باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا.